انتہائی قیامت کے قریب ہیں، 15ویں صدی میں ہم وقت گزار رہی ہیں میرے بھائی، بہت پریشان حالات ہیں، بڑے عجیب حالات ہیں، بڑا عجیب دور ہے، بڑا بے دینی کا سیلاب ہے۔ ذرا آپ توجہ تو کرو، ذرا آپ دیکھو تو صحیح، لوگ ہمارے پاس چل کے آتے ہیں، استاد جی ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو، ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، استاد جی ہمیں کوئی تعویذ دے دو، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری اولاد بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہے۔ میرے بھائی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب سے اپنے گھروں کے اندر دین کو نکالا ہے، جب سے ہم نے اپنے گھروں کے اندر سے دین کو باہر کیا، دین سے ہم نے جتنی دوری اختیار کی، اتنا ہماری زندگی کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر بے سکونیاں آتی گئیں، ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں آتی گئیں۔ اب بھی اگر ہمیں سکون چاہیے، اب بھی اگر ہمیں ترقی چاہیے، اب بھی اگر ہمیں کامیابی چاہیے، اب بھی اگر ہمیں عروج چاہیے، اللہ کی قسم وہی عمل کرنا پڑے گا جو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، وہی کام کرنے پڑیں گے جو صحابہ نے کر کے دکھائے۔ ایمان کے اوپر جم جانا پڑے گا، ایمان کے اوپر مضبوط ہونا پڑے گا، ایمان کو اپنے سینے کے اندر جگہ دینی پڑے گی، کلمہ طیبہ کو اپنے سینے کے اندر جگہ دینی پڑے گی، قرآن کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا۔ آؤ آج وعدہ کرو کہ ہم ایمان کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کے رکھیں گے، قرآن ہم اپنے سینے سے لگائیں گے، حدیث کو ہم اپنے سینے سے لگائیں گے۔ کام یہ کرنا شروع آپ کر دیں، اللہ پاک آج سے ہی آپ کی زندگی کے اندر سکون ڈالنا شروع کر دیں گے۔ آج پوری کی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو زوال کیوں ہے؟ آج پوری مسلمان قوم پستی کا شکار کیوں ہے؟ آج پوری مسلمان قوم زوال کا شکار کیوں ہے؟ اللہ اکبر، اس لیے ہے کہ ہم نے آج قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا، آج ہم نے کلمے کو چھوڑ دیا، آج ہم نے ایمان کے اوپر محنت کرنا چھوڑ دیا، اسی لیے آج مسلمان زوال کا شکار ہے، اسی لیے آج پوری دنیا کا مسلمان پستی کا شکار ہے، آج اسی لیے پوری دنیا کا مسلمان کافروں سے مار کھا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ایک وہ وقت تھا ایک مسلمان کھڑا ہو جاتا تھا، کافروں کے پورے لشکر کے اوپر بھاری پڑتا تھا۔ آج کیا وجہ ہے؟ پوری کی پوری دنیا کے اندر لاکھوں اسلامی افواج موجود ہیں، کئی ممالک، اسلامی ممالک موجود ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر بھی مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہا ہے، پھر بھی مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان کی وہ طاقت ہمارے اندر نہیں رہی، قرآن سے ہمارا وہ تعلق نہیں رہا، دین سے ہمارا وہ تعلق نہیں رہا، مسجد سے ہمارا وہ تعلق نہیں رہا۔ جب سے مسلمان نے ان چیزوں سے تعلق توڑا ہے، اس وقت سے مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ دیکھو، غزوہ بدر، اللہ اکبر۔ غزوہ بدر میں کیا تھا؟ 313 مسلمان، چند تلواریں، چند تیر تھے ان کے پاس، پوری کی پوری سینکڑوں کی تعداد میں بھی نہیں، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ 6 تلواریں تھیں پوری کی پوری جنگ کے اندر، چند تلواریں، اللہ اکبر۔ چند تلواروں کے ساتھ سامنے ہزاروں کا مجمع، سامنے ہزاروں کافر موجود، ان کے پاس اس وقت کا مکمل اسلحہ موجود، تیر اور تلوار موجود، جو بھی اس وقت کا اسلحہ تھا اس پورے کے پورے اسلحے سے لیس، لیکن مسلمانوں کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات کو میں نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار کے اندر کھڑے ہیں، اللہ کی دربار کے اندر ہاتھ اٹھائے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور روئے، اللہ کے حضور آنسو بہائے کہ نیچے جو زمین تھی، ریتلی زمین تھی، اس ریت کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو آنسو ٹپکے اس کی وجہ سے ریت بھی گیلی ہو گئی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی، کندھے مبارک سے چادر نیچے گر جاتی، میں پھر اٹھا کر کندھے مبارک پہ رکھتا، پھر گر جاتی، پھر اٹھا کر رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دربار کے اندر یہ دعا کی، اللہ میں یہ 313 لے کے آیا ہوں، ان کو فتح عطا فرما دے، اگر آج ان کو شکست مل گئی تو پھر دنیا کے اوپر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔
پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور صحابہ بھی اللہ کی طرف رجوع، صحابہ بھی اللہ سے مانگ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب صبح جنگ شروع ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھڑی منگائی، کھجور کی چھڑی صحابہ کو ایک ایک تنکا توڑ کے دے رہی ہیں۔ کھجور کی چھڑی سے صحابہ کہتے ہیں کہ ایمان اتنا مضبوط تھا، صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا سامنے تیر اور تلوار، یا رسول اللہ سامنے اتنا بڑا اسلحہ، یا رسول اللہ سامنے تو ہمارے مد مقابل کے پاس ہر چیز موجود، ہم چھڑی کے ساتھ تلوار کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ نہیں نہیں، اللہ کی قسم ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اللہ کی ذات کے اوپر ان کا یقین اتنا مضبوط تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ان کا اتنا مضبوط تھا، قرآن کے اوپر ان کا ایمان اتنا یقین تھا، ان کا ایمان کلمے کے ساتھ اتنی مضبوط تھا کہ حضور نے چھڑی عطا فرمائی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں منظور ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم میدان جنگ کے اندر گھسے، وہ سامنے کافر آتا، وہ تلوار یوں کرتا، ہم تلوار سے پہلے چھڑی یوں گھماتے، چھڑی اس کو لگتی نہ لگتی لیکن اس کا سر کٹ کے پہلے دور جا کر گرتا تھا۔ آج مسلمان کے اندر اسی چیز کی کمی ہے، آج مسلمان کو اسی چیز نے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مساجد کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا رات کو لوگ آتے تھے تہجد کے وقت آ کر مسجد کے کونوں میں، کوئی اس کونے میں رو رہا ہے، کوئی اس کونے میں رو رہا ہے، کوئی محراب کے پاس کھڑا اللہ سے جو نیاز کی باتیں کر رہا ہوتا تھا۔ میرے بھائی آج صبح کی اذان دینے کے لیے بھی، صبح کی اذان کے بعد بھی اور صبح کی نماز کے وقت بھی بمشکل مسلمان چند آتے ہیں، باقی اپنے گھروں کے اندر سوئے رہتے ہیں۔ تو ہمیں زوال نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم دنیا کے اندر ذلیل نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں پستی نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائی جب ایسے حالات آئیں گے، جب ایسا وقت آئے گا تو پھر ہمیں تو پریشان ہونا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا او میرے یارو، ایک وقت تھا ہم عرب لوگ پوری کی پوری دنیا کے سامنے ذلیل ترین قوم تھے، ہم بالکل پستی کے اندر گری ہوئی قوم تھے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ انہوں نے ہمیں دیا، قرآن انہوں نے ہمیں دیا، اسلام انہوں نے ہمیں دیا، ہم ذلت کے اندر بالکل ذلت کی پستی کے اندر پڑے ہوئے تھے، ہم نے قرآن ایمان کلمے کے ساتھ حدیث کے ساتھ مسجد کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنایا، اللہ نے ہمارے زوال کو عروج کے اندر بدل دیا۔ فرمایا کہ خیال کرنا جب تم قرآن حدیث ایمان کلمے کو چھوڑو گے، دین کو چھوڑو گے تو پھر اللہ تمہیں اسی طرح ذلیل کر دے گا جس طرح تم پہلے ذلیل تھے، اور جب تک تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑو گے، حدیث کو مضبوطی سے پکڑو گے، ایمان کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنے ایمان کو مضبوط کرو گے، مسجد سے علماء سے تعلق مضبوط کرو گے، تو اللہ کی قسم اللہ پاک پھر تمہیں وہ عروج نصیب کرے گا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے 1915 کے اندر فرمایا تھا مسلمانوں کے زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے، پوری میری بات توجہ سے سننا، مسلمانوں کے زوال کو عروج کے اندر بدلنے کے لیے فرمایا ایسے دنیا کے اوپر صادقین ہونے چاہیے، ایسے مرشدین ہونے چاہیے جو قرآن کی صحیح معنی کے اندر تعلیم لوگوں تک پہنچائیں، جو صحیح معنی میں قرآن اور قرآن کے معانی اور مفہوم لوگوں کے دلوں کے اوپر نقش کر دیں۔ جب قرآن صحیح معنی امت لے گی تو امت کے عروج کو پھر کوئی نہیں روک سکتا، پھر یہ امت عروج کے اندر چلی جائے گی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، شاید بر صغیر پاک و ہند کے اندر امت کے اوپر غم کھانے والا، اس امت کے اوپر درد کرنے والا، اس امت کا غم کھانے والا، اس امت کے عروج کے لیے کوشش اور محنت کرنے والا، اس امت کے زوال کے اوپر رونے والا شاید ایسا کوئی نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے فرمایا جب مالٹا کی جیل کے اندر میں قید تنہائی کاٹ رہا تھا، اس وقت میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے جو زوال کی وجہ کیا ہے، مسلمانوں کی پستی کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا 2 اسباب میرے سامنے ایسے آئے کہ جس کی وجہ سے مسلمان پستی کے اندر
اندر چلے گئے، جس کی وجہ سے مسلمان زوال کے اندر چلے گئے۔ فرمایا پہلا سبب ہے وہ مسلمانوں کا آپس کے اندر انتشار ہے، وہ مسلمانوں کا آپس کے اندر جھگڑا ہے، وہ مسلمانوں کی آپس کے اندر لڑائی ہے، اور جو دوسرا سبب ہے وہ قرآن سے دوری ہے، قرآنی تعلیمات سے دوری ہے۔ فرمایا آج مسلمان اگر ان دو اسباب کو چھوڑ کر فرمایا کہ آپس کے اندر انتشار کو چھوڑ دے اور دوسرا قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کرے تو آج بھی اللہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عروج ایسا عطا فرمائے گا کہ پھر ان کے عروج کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میں وہاں سے مالٹا کی جیل سے یہ تہیہ کر کے آیا ہوں، یہ عہد کر کے آیا ہوں کہ اب میں جتنی اللہ نے مجھے زندگی دی ہے انتشار سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کروں گا، حتی الامکان مسلمانوں کے اندر انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسرا فرمایا میں قرآن کے مکاتب بچوں کے لیے بناؤں گا، بچوں کے لیے قرآن کے مدارس بناؤں گا، بڑوں کے لیے درس قرآن کا اہتمام کروں گا، بڑوں کو درس قرآن کے ساتھ قرآنی تعلیمات سے آگاہ کروں گا۔ جب تک میری زندگی باقی ہے میں ان دو چیزوں پر عمل کروں گا، انشاءاللہ اللہ پاک مسلمانوں کے زوال کو عروج کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ آج کیوں مسلمان پوری دنیا کے اندر مار کھا رہا ہے؟ کشمیر کے اندر دیکھو مسلمان پریشان، فلسطین کے اندر مسلمان تحت کیا جا رہا ہے، آج چیچنیا کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ میرے بھائی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنی اصل کو چھوڑ دیا۔ پہلے زمانے کے مسلمانوں کو صحابہ کرام کے زوال کو جس چیز نے جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ اور ایمان قرآن کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اللہ نے وہ عروج عطا فرمایا۔ اللہ کی قسم بڑی بڑی سلطنتیں بھی پھر ان کے قدموں کے اندر ذلیل اور خوار ہوتی تھیں، اور جب سے ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی، ایمان کو چھوڑ دیا، ایمان پہ محنت چھوڑ دی، کلمہ چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا، آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ بھی اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ مدارس کا قائم کرنا، قرآنی تعلیمات۔ میرے بھائی ایک تو یہ وعدہ کرو، جتنے دوست بیٹھے ہیں جو شادی شدہ ہیں اللہ نے ان کو بچے دیے ہیں، اور جو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں اللہ ان کو بچے دے گا، یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو سب کو نہیں تو ایک کو قرآن کا حافظ عالم اور قاری ضرور بنائیں گے۔ سارے وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تو زور سے کہہ دو۔ دیکھو نا جس گھر کے اندر ایک قرآن کا حافظ ہو جائے، ایک عالم ہو جائے، مجھے اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے کم سے کم اس گھرانے کی تو وہ بخشش کرا کے ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا جتنا ہو سکے ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم جتنا ہو سکے گا قرآن کی خدمت کریں گے، قرآن کی خدمت کریں گے، ہر معاملے کے اندر، ہر جگہ کے اوپر کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔